فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوا اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے. کمالیہ والوں کا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے. سورہ مبارکہ صف اس کی آیت نمبر 4. ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بتحقیق وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اسی ساتھ ہی بھی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پہلگام کے سانحے پر پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے جو ہندوستان کو جواب دیا تھا اس کا نام رکھا تھا بنیان مرصوص. مجھے نہیں معلوم کہ آرمی کو کس نے مشورہ دیا تھا، پاکستان کی پاک فوج کو کس نے مشورہ دیا تھا. ہو سکتا ہے خود حافظ صاحب کو ہی آیت ذہن میں آئی ہو کہ انہوں نے اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص. بہرحال خود انہوں نے رکھا یا ان کے دوستوں نے مشورہ دیا، بات بہت حسین ہے. قرآن میں مولا علی کا نام ہے بنیان مرصوص. اللہ جو مولا علی کو قرآن میں یاد کرتا ہے تو مولا کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے بنیان مرصوص. یعنی جو دشمن سے جب لڑنے جاتے ہیں تو بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. وہاں دشمن کو بھگانے جاتے ہیں اور وہ بھی اس لیے تاکہ ان کی جان بچ جائے. تو عزیزو بات بہت روشن ہے. یہ جو مجمع ہے، یہ جو سامعین ہیں، یہ جو اس وقت آپ تشریف فرما ہے، کچھ سنی بچے بھی آئے ہوئے ہیں،
کچھ اہل سنت جوان بھی آئے ہوئے ہیں. ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے نا، یہ تو پیار کی جگہ ہے. اور یہ میں شیعہ بچوں سے بھی کہتا ہوں اور سنی جوانوں سے بھی کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے. خوشبو تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. خوشبو، پھول کی خوشبو جو اسے نکل کر پھیل رہی ہوتی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. حتیٰ جس نے پھول خریدا ہوتا ہے نا، خوشبو اس کی ملکیت نہیں ہے. امام بارگاہ آپ نے ضرور بنایا ہوگا مگر آپ مالک نہیں ہیں. بھائی ناراض نہ ہونا، میں کمالیہ میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں مگر کمالیہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہ ویڈیوز بن رہی ہیں، نہ جانے کہاں تک بات جائے گی. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اس دروازے پر میرے عزیزوں نے، ان بھائیوں نے، محمد علی نے، ہمارے ان دوستوں نے کئی دروازے پہ کسی کو کھڑا تو نہیں کیا ہوا نا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون ہے. تو یہ تو امام حسین کی بارگاہ ہے نا، یہاں ہر محبت کرنے والا آ سکتا ہے. اور یہ جتنی جوڑنے کی یہ جگہ ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی جگہ ہو. جب غم دنیا میں گھرا انسان امام بارگاہ میں آتا ہے تو امام حسین کا یہ کی بارگاہ اسے سکون پہنچا رہی ہوتی ہے. تو بات بہت روشن ہے. 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو پکاریں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ علی کو پکاریں. 3 لوگوں کو 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لینے سے پہلے. ایک بزدل کو، بزدل سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں. ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والا علی والا نہیں ہوتا. ہماری قوم میں یہ بیماری بڑھ رہی ہے. صلوات پڑھیں اللہ محمد. بزدل ہی نہیں، بزدل ہی نہیں. بزدل مولا علی اہل بیت کا چاہنے والا. اہل بیت کی محبت تو شجاعت آور ہے، خود بخود بہادر بناتی ہے. وہ ایک سردار جی کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ میرا پوتا روزانہ آتے جاتے اچھلتے کودتے اسکول سے آ کر بیگ سائڈ میں ڈالتا ہے اور وہ اچھل کود ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہوتا ہے گھر میں، اور اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. یہ تو نام ہی طاقت لانے کا ہے، یہ بہادری کا سبب ہے. یہ جو بھائی تو یہ بہت واضح بات ہے. میں نے آیت جو لی ہے اسی کی تفسیر ہو رہی ہے. بنیان مرصوص، ہمت والے لوگ، میدان میں ڈٹنے والے لوگ. لہذا بزدلی، بزدل اور شیعہ، بزدل اور مولائی یہ ہو ہی نہیں سکتے. جنگ صفین میں میرے مولا علی اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں، سنو یہ جو لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. جو مخالف لشکر کو کہا حضرت نے، یہ جو لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. حضرت کے چاہنے والے نے آواز دے کر کہا یا علی یا امیر المومنین، یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. یہ ڈر، خوف، پریشانی. توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا بہت ہی واضح بات ہے کہ ڈرنا، خوف کرنا، اصولوں سے ہاتھ اٹھانا. دہشت گردی بھی مراد نہیں ہے، شدت پسندی بھی مراد نہیں ہے، مگر ہمت، بہادری، شجاعت یہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک روشن پیغام. توجہ ہے؟ ہم پیدائشی طور پر میرے عزیزوں 5 کمزوریاں لے کر آئے.
اللہ نے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، ہم پیدائشی طور پر کچھ کمزوریاں دے کر بھیجے گئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم ان سے رجوع رکھیں جن میں یہ کمزوری ہی نہیں بلکہ اس کے برخلاف کمالات ہیں۔ مثلاً آپ ذرا دیکھیے، یہ اشرف المخلوقات انسان، بکری کا بچہ تو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی 1 گھنٹے میں بھاگنے لگتا ہے، بطخ کا بچہ 10 منٹ بعد ہی تیرنے لگ جاتا ہے انڈے سے نکل کر، انسان کا بچہ سال بھر بعد بھی چل نہیں پاتا۔ اگر یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کا یہ تو فوراً بولتا نا، یہ فوراً بات کرتا، یہ فوراً چلنے لگتا، مگر اللہ نے اسے کچھ کمزوریوں کے ساتھ رکھا ہے تاکہ یہ وابستہ ہو جائے، اور یہ جب وابستہ ہو جائے گا تو جس سے وابستہ ہو رہا ہے وہ اسے سکھائے گا، اور یہی وہ سکھانا ہے جسے تربیت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ انسان بنانا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھوڑی رکھنا تھا جی، آدمی کو انسان بنانا تھا، حضرت آدم کی اولاد کو انسان بنانا تھا، لہٰذا ہمیں وابستہ کر دیا کچھ ہستیوں کے ساتھ تاکہ وہ ہماری تربیت کر دیں۔ مثلاً ہم پیدائشی طور پر علم لے کر نہیں آئے، ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، انجینئر پیدا نہیں ہوا، عالم، فقیہ، مجتہد، مفتی پیدا نہیں ہوا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، گورے بالکل چٹے، کچھ نہیں پتا تھا ہمیں تو الف بے ہمارے ابا اماں نے سکھایا۔ ہم پیدائشی طور پر جہالت لے کر آئے، اور میں قرآن سے کہہ رہا ہوں تاکہ اطمینان رہے کہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا، تشریح کر رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ نظام کیا نظام بنایا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر سخاوت لے کر نہیں آئے۔ آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر مانگیے تو صحیح، آپ کا اپنا بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو واپس نہیں کرے گا، اتنا سخی ہے۔ اور ہم بھی ایسے ہی تھے، جیسا یہ ہمارا بچہ ہے، ہم بھی جب اس عمر کے تھے ہم بھی ایسے ہی تھے، کہاں دیتا ہے؟ اور اگر اس نے دے بھی دیا اور آپ نے کھانے کی کوشش کی تو لوگ ہی مذمت کریں گے بچے کی ٹافی کھا رہے ہیں۔ عجیب نظام ہے۔ پیدائشی طور پر یہ سخی نہیں ہے، ہم سخی نہیں ہیں، پیدائشی طور پر ہم شجاع بھی نہیں ہیں، بہادر بھی نہیں ہیں۔ ذرا اس کو گھور کے دیکھیے، ذرا اس کی آگے اونچی آواز میں بات کیجئے، ذرا کوئی اس کے سرہانے دھماکہ پٹاخہ پھوٹ جائے تو اس کا رونا دیکھیے، بزدل ہے، شجاع پیدا نہیں ہوا۔ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر بھی نہیں آئے۔ وہ برابر والی بچی لے جاتی تھی، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، میں لے جاؤں؟ اماں نے نہلا دھولا کے اجلے سے کپڑے پہنا کر پڑوس کی بچی کو دے دیے۔ 1 گھنٹے بعد یاد آیا میرا بچہ پڑوس میں گیا، جب لینے گئی تو اس نے کہا وہ برابر والی لے گئی ہے، وہ برابر والی سے برابر والی لے گئی ہے، معلومات چھٹے گھر سے نکل رہا ہے، جو چاہے گود میں لے لے۔ تو غیرت کہاں؟ پھر یہی لوگ بڑے ہو کر کہیں گے یہ کیا ہم سے بات کرے گا، یہ تو میری گود میں پلا ہے۔ اب نہ جانے کس کس نے گود میں پال دیا، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہہ کر ان کو کمزور کیا جاتا ہے اور شرمندہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں گود میں پالا ہے، تم ہم سے کیا بات کرو گے، تمہارا بچپن دیکھا ہے۔ جی یہ والی باتیں ہوتی ہیں، جو چاہے گود میں اٹھا لے، جو چاہے کھلا دے، جو چاہے لٹا دے، جو چاہے کہیں بھی پھینک دے، جو چاہے کہیں بھی بٹھا دے، یہ غیرت کہاں ہے؟ اور اگر یہیں ایک جملہ کہہ دوں تو بجا ہے کہ اگر کوئی فرد کسی اور کی گود میں یعنی غیر کی گود میں پلے تو وہ تو بے غیرت، اور پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو تو پھر غیرت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد غیرت لے کر نہیں آئے، توجہ ہے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے۔ ایسے ہی عزیزان گرامی ہم عزت بھی نہیں لے کر آئے، اماں نے جیسا ڈالا ایسے ہی پڑے رہے، گیلے میں تھے تو گیلے میں ہی رہے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے کپڑے بدل دیے، مکھیاں بھنکتی رہیں، یہ تو مکھیاں جھل بھی نہیں پاتا تھا جی۔ وہ بچے بچپن کے ساتھ ہی کہتے ہیں ارے ہم نے تمہیں تو گلی میں آ کے تم فلاں جگہ بیٹھ کے تو تم یہ کرتے تھے، یہ بچپن کی باتیں یاد دلاتے ہیں۔ تو عزت کہاں ہے؟
تو ہم یہ 5 چیزیں وہاں سے لے کر نہیں آئے. توجہ ہے جی، ہم وہاں سے یہ چیزیں لے کر نہیں آئے، ہم وہاں سے ان ساری چیزوں سے آری آئے. اب جب ہم وہاں سے یہ لے کر نہیں آئے تو ہمیں جڑنا تو ان سے ہے نا جو یہ وہاں سے لے کر آئے. علم وہاں سے لے کر آنے والا کوئی ہونا چاہیے، غیرت وہاں سے لانے والا کوئی ہونا چاہیے، عزت وہاں سے لانے والا کوئی ہونا چاہیے. شجاعت کا عالم یہ ہو جو گہوارے میں اجدر کو چیر ڈالے، ایسا کوئی ہونا چاہیے. غیرت کا عالم یہ ہو کہ کسی کافر نے دودھ نہ پلایا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. توجہ ہے. ہمیں وابستہ کر دیا اس گھرانے کے ساتھ. یہ سب کمالات لانے والا گھرانہ. ممکن ہے میرا کوئی بھائی مجھ سے یہاں تک اختلاف کرے، اسے تسلی ابھی نہ ہوئی ہو، تو میں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں اللہ نے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. جہاں ارشاد ہو رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا بھی وقت تھا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ ایک انسان ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. بھائی کچھ نہیں تھا اور وہ قابل ذکر تھا، یہ کیسے سمجھوں؟ آسمان نہیں تھا، ایک انسان قابل ذکر تھا. زمین نہیں تھی، ایک انسان قابل ذکر تھا. چاند سورج نہیں تھے، ایک انسان تھا. تو جب کچھ نہیں تھا تو وہ قابل ذکر کیسا تھا؟ کچھ نہیں تھا اور وہ قابل ذکر تھا، اس لیے کہ اس کا ذکر کرنے والا اللہ تھا. اب ایک ایسا انسان جو کچھ نہیں تھا اور وہ تھا، وہ وہی انسان ہے جسے قرآن میں کہتا اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا. یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے قرآن پڑھ چکا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات. یہ کوئی انسان ہے کہ جو ابھی خلق ہی نہیں ہوا اور قرآن پڑھ چکا؟ یہ کون انسان ہے؟ ایک یہ انسان اللہ بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، اور ایک اور انسان کا ذکر اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان کیا، یعنی اسی کے تسلسل میں بیان کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ایک کنکتے ہوئے پانی سے، متحرک پانی سے خلق کیا، جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا، مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے ہی اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. اب وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا وہ اور ہے، جو نجس پانی سے بنا ہے وہ اور. جب قرآن نے کہہ دیا یہ 2 طرح کے انسان ہیں تو پھر یہ برابر کہاں ہوئے؟ ایک محتاج انسان ہے، ایک عطا کرنے والا انسان ہے. یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں. بہت شکریہ. ایک وہ کہ جو جہالت لے کر آیا، ایک وہ جو غیرت نہیں لے کر آیا، عزت لے کر نہیں آیا، شجاعت لے کر نہیں آیا، اور ایک وہ جو ان تمام کمالات کا حامل بن کر آیا. جی دنیا میں آئے گا تو کعبے میں آئے گا. نبی کے گرمی گودی کو پائے گا تو کہے گا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. یہ انسان جو وہاں سے پڑھ کر آیا. ماشاءاللہ. بابا جی میں تو سمجھ رہا تھا کمالیہ میں کوئی نعرہ نہیں لگا تھا. بزرگ نے لگایا، ایک بچے نے لگایا. بڑا فاصلہ ہے، جوانوں کو خیال کرنا چاہیے. بلند صلوات نبی کی ذات، بلند صلوات سرکار کی ذات. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ مضمون میں میرے ساتھ رہیں گے. یہ 2 طرح کے انسان ہیں جو علم وہاں سے لے کر آئے، غیرت وہاں سے لے کر آئے. جی عزت ایسی لے کر آئے ہیں، عزت ایسی لے کر آئے ہیں کہ ان کے ہاں سوائے طہارت کے کچھ اور نہیں ہے. اور غیرت ایسی لے کر آئے، یہ کسی اور کی گود میں نہیں پلتے.
یہ جس کی گود میں پلتے ہیں ان کا پلنا بتاتا ہے وہ گود اسلام کی گود ہے جی، اس لیے کہ پالنے والا جو ہوتا ہے، احسان کرنے والا، پالنے والا جو ہوتا ہے، اس کا تسلط ہوتا ہے مربوط پہ ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اجداد اہل بیت، اجداد نبی و علی سب موحد تھے، سب دین حنیف پر تھے۔ میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں، ایمان ابو طالب پر نہیں، مقام ابو طالب پر بات کرنا، حضرت ابو طالب کے مقام پر بات ہونی چاہیے۔ اب کیا کریں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ماحول تو کچھ ہی لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے جی، توہین کا نعرے لگانے والے جی، کبھی حضرت ابو طالب کو کفر کی نسبت دیتے ہیں، ہماری طرف سے تو کوئی ریلی نہیں نکلتی، ہماری طرف سے تو کوئی FIR نہیں کرتی، کبھی حضرت مالک اشتر کی توہین کرتے ہیں، ہماری طرف سے تو کوئی احتجاج نہیں ہوتا جی، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی توہینیں ہو رہی ہوتی ہیں، ماحول بنایا ہوا ہے خامہ جی۔ حضرت ابو طالب کی عظمت، حضرت مالک اشتر کی عظمت کوئی نہیں مانتا تو کیا وہ کم ہو جائے گی جی؟ جو مان رہے ہیں انہیں تو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس بحث کے اندر شاید میرے حساب سے یہ ہمیں الجھانے کا کام ہے، ہمیں یہ ہماری رستے میں بیریئروں کا کام ہے، بیریئر کا کام ہے، رکاوٹ کا کام ہے، لہٰذا ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ میں اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کریں، ایمان ابو طالب نہیں بھائی، مقام ابو طالب، محشر میں حضرت ابو طالب کو سرکار فرما رہے ہیں، یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی القلوب، محشر میں میرے چچا ابو طالب کو بادشاہوں کے جلال کے ساتھ لایا جائے گا، انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تم ایمان ڈھونڈ رہے ہو، تم ایمان ڈھونڈ رہے ہو، نبی فرما رہے ہیں وہ انبیاء کے صف میں کھڑے ہوں گے، لہٰذا یہ سارا گھرانہ موحدین کا گھرانہ، دین حنیف پر قائم گھرانہ، اللہ کے بندوں کا گھرانہ ہے، وہاں سے غیرت لے کر آئے، وہاں سے عزت لے کر آئے، وہاں سے شجاعت لے کر آئے، وہاں سے غیرت لے کر آئے، وہاں سے سج کر آئے۔ میں آپ کے چہروں کی بشاشت دیکھ رہا ہوں تو دل کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث ہدیہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ مولا علی سے نبی فرما رہے ہیں، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، ایک تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو، بڑی عنایت آپ کی توجہات جی، اور تم دنیا کے زاہد ہو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں بھی آ جائے نا تو تمہیں اس کی طرف پرواہ نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور مسکینوں سے پیار کرتے ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں، بار بار کہوں گا، یہاں بھی کہوں گا، ان جوانوں ان بچوں سے کہ خبردار کسی کا کالر ادھا ہوا ہو، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، کسی کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہو، کوئی دو طرح کی چپلیں پہنے ہوئے ہو، اس کے بالوں میں گرد لگی ہوئی ہو تو اسے ذلیل مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے، کیا معلوم وہی اللہ کا ولی ہو، اور کوئی اگر 4 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہو اور کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور اکڑ کر چل رہا ہو تو اسے معتبر مت ماننا، کیا معلوم وہ علاقے کا یزید ہو۔ یہ کسوٹی نہیں ہے، یہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ مل کے جی جی، یہ دنیا واہمات کی جگہ، یا زندہ باد زندہ باد، یہ جو نعرہ حیدری ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ امریکہ کو برا لگ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔
تھک گئے آپ، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گردن ہلاتے رہو، میری بات جا رہی ہے۔ میرے مولا نبی فرما رہے یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، ایک زاہد دنیا کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جوتی میں ٹانکا لگا رہے تھے، تھک گیا مولا علی اپنی جوتی میں ٹانکا لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا مولا کچھ دن کے لیے مرکزی حکومت مضبوط کر لیں، پھر شام کے حاکم کو جو گورنر ہے اسے ہٹا دیجیے گا۔ مولا تو لکھ چکے تھے نا نامہ، معزولی کا نامہ روانہ ہونے والا تھا، لکھ چکے تھے۔ تو ابن عباس تو ظاہر ہے مولا کے معاونین میں سے تھے، مولا کے خادمین میں سے تھے، مولا کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو کہا مولا کچھ دن کے لیے نامہ نہ بھیجیے، اپنی مرکزی حکومت مضبوط کر لیں۔ اچھا یہ مشورہ کچھ پاکستان میں بھی بگڑی داڑھی والے ایران کو دے رہے ہیں کہ وہ ایران کو پہلے طاقت بنانی چاہیے، ابھی تو موقع ہی نہیں ملا طاقت دکھانے کا۔ مجھ سے آج ہی کوئی ٹی وی چینل کے دوست پوچھ رہے تھے کہ پھر مشورہ دیا جا رہا ہے کہ 10 دن کے لیے جنگ بند کر دیں۔ جنگ شروع تم نے کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ دور بدل گیا۔ ہمارے ہاں اگر نظریہ مہدویت نہ ہوتا، فرض محال کو فرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہاں نظریہ مہدویت نہ ہوتا نا، انہوں نے ہمارا سب سے بڑا آدمی مار دیا ہے۔ مسئلہ ایران کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تشیع کا ہے، مسئلہ ایران کا ہے ہی نہیں، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے ہمارا سب سے بڑا آدمی مار دیا۔ اگر نظریہ مہدویت کچھ دیر کے لیے سوچئے نہ ہوتا ہمارے ہاں اوروں کی طرح، تو ہمارا سب سے بڑا آدمی مار دیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ مگر مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ صلوات۔ میں ایک بات کرنے جا رہا تھا، حضرت فرما رہے ہیں یا علی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، ایک دنیا کے ظاہر ہو اور مسکینوں سے پیار کرتے ہو۔ ابن عباس نے کہا مولا کچھ دن اپنی حکومت مضبوط کر لیں، پھر اسے ہٹا دیجیے گا۔ حضرت فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا وہ کہہ کچھ رہے ہیں، مولا کچھ اور جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ تو ابن عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا اس میں اتنے بند لگ گئے، اتنے پیبند لگ گئے کہ کوئی خریدے گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ میری جوتیاں تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور عزیزو یاد رہے، یہیں ایک جملہ اور ہدیہ سن لیجئے، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے آئے ہیں، سب فرش اعضاء پہ جوتیاں اتار کے آئے ہیں۔ بھائی امام بارگاہ میں ہم جوتی اتار کے آتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا بھی باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جیسے ہی امام بارگاہ میں آتے ہیں، ہم کچھ بھی ہوں، کیا بھی ہوں، یہاں آتے ہیں تو فقیر حسین ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ آگے بڑھے بات بہت عزیزان گرامی، 2 اور 2 4 کی ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ جگہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو کربلا دکھانا چاہتی ہے۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے نا۔ اصل مسئلہ ہی اینک کا ہے۔ اینک کون سی لگائی ہوئی ہے؟ اینک کون سی لگائی ہوئی؟ کس اینک سے دیکھ رہے ہو؟ کس دید سے دیکھ رہے ہو؟ علامہ اقبال جب جرمنی سے پڑھ کر آئے، میونخ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، تو واپس آ کے تو انہیں انگریز ہو جانا چاہیے تھا، وہ تو اور انقلابی ہو گئے، اور اچھے اچھے شعر انہوں نے کہنا شروع کر دیے، بیداری کے، انقلاب کے، فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی، خود اعتمادی، اس پر انہوں نے اور اشعار کہنا شروع کر دیے۔ تو کسی نے کہا کہ جی وہاں سے جو لوٹ کر آتے ہیں تو وہ تو اب ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کمالیہ سے بھی بہت سارے بچے گئے ہوئے ہوں گے ان ملکوں میں، یہ جب آتے ہیں نا تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں، مٹک مٹک کے چلتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنا نہیں وہ وہاں رہتا ہوں نا، وہاں تم نے ان کو پنجابی اور اردو سکھائی جو وہاں سے تم چیزیں لے کر آ رہے ہو؟ کیا کمی ہے تمہارے اندر بھائی؟ سوائے اعتماد کے سب چیزیں تو ہیں تمہارے پاس۔ تو ہمارے والے بھی تو علامہ اقبال کو بھی لوگوں نے کہا جی وہاں سے پلٹنے کے بعد تو آپ تو اور زیادہ انقلابی ہو گئے۔
تو اقبال نے 2 مصروں میں جواب دیا ہے، وہی ہم سب کا جواب ہے، یعنی ہمارے لیے وہ جواب ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، فرنگ یورپ، فرنگی کہتے ہیں نا انگریزوں کو، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں تو مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں تو نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تو میں دنیا کی کون سی طاقت اور کون سی قوم ہے جس سے متاثر ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی طاقتور ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اقبال کا فلسفہ خودی۔ عزیزان گرامی، مسکینوں سے پیار، اخلاقیات، مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے، واللہ ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، یہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا آ کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، جگہ جگہ میں ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارے مراکز شیعوں کے مرکز ہیں، وہاں 90% سے زیادہ شیعہ آیا ہوا ہوتا ہے، مگر 5-10% لوگ سنی بھی بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے پیار ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ ایک قوم کی کتنی بڑی قیمت ہے کہ دوسری قوم اس سے ڈرتی نہ ہو۔ یہ تو نبی نے الف بے بتائی تھی نا، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہماری قوم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ہاں ڈرے تو وہ ڈرے کہ جسے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان نہیں ڈرتا ہم سے، یہ ہماری عزت ہے۔ اور اس وجہ سے بھی مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس میں عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ تو بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ عزیزو، تھکنا نہیں اور ناراض بھی نہ ہونا۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہماری حیثیت والے لوگ، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، ہمارے پیسے والے لوگ، ہماری حیثیت والے لوگ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے جی، شرمندہ ہو کے جعفر صادق امام کو مانتے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو جعفری ہو، دھڑلے سے کہو علی والا ہو۔ سب کو کہنا چاہیے اپنے اپنے مسلکوں کے مطابق۔ تمہیں کس نے ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ ایک صاحب سے میں نے، ایک وزیر صاحب سے میں نے کہا صاحب آپ کے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز، آپ کے تو سارے بھائی بھی، آپ کے تو سارے کزن بھی، آپ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ میں نے ایک تصویر دیکھی، فلاں سربراہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ، تو آپ نے تو ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے مولانا ماحول نہیں دیکھا، ماحول اتنا عجیب تھا، ماحول کا روپ تھا میرے اوپر۔ پھر ایک جملہ اور کہہ دیا، کہنے لگے اور ذرا غور سے دیکھیے گا اس تصویر کو، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے۔ میں نے کہا دائیں بائیں مرحب کھڑے ہوئے نظر آ گئے، دل میں اترا والی یاد نہیں آیا؟ ہمت کرو بھائی، صلوات پڑھیں محمد والے۔ کانہم بنیان مرصوص، قرآن یہ کہہ رہا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کسی کی بے ادبی، کسی کی توہین، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا ہمارے یہاں جائز ہی نہیں۔ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کرتے، جو کرتا ہے اسے ٹوکیے۔ ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، اداروں کو قربان نہیں کر سکتے۔ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ہماری قوم میں اگر کسی کو ٹوکنے پہ وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یاد رہے ہم بے احترامی کے قائل نہیں ہیں۔ میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ عزیزوں کا نوکر ہوں۔ کوئی 60 سے زیادہ ملک دیکھ چکا ہوں الحمدللہ، بے تصدق ذکر حسین، امام حسین کے ذکر کے صدقے میں، اور جس ملک بھی گیا ہوں اسی حلیے میں گیا ہوں۔ سینکڑوں مثالیں ہو چکی ہیں کہ کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے،
آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، بات تو کرو، گفتگو تو کرو، تو ایک کتاب بن جائے۔ اور کچھ لکھنا بھی شروع کیا ہے میں نے، سفروں میں جو گفتگویں رہی ہیں، باتیں رہی ہیں۔ تو میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا تو کچھ انگریز میرے سامنے سے گزرے، شاید آسٹریا تھا، کون سا ملک تھا بہرحال، تو وہ کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ اچھا، جو مختلف مکاتب اور مذاہب اور ادیان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا حلیہ ہوتا ہے، ان کے اسکالروں کا، ان کے دانشوروں کا حلیہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، شناخت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ تو کہنے مسلم اسکالر ہیں، پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا نہیں، پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں، بس یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے، اور بلند صلوات سرکار کی راہ۔ بے احترامی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو۔ ہمارے قوم میں سے اگر کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی فرد، کوئی ملنگ، کوئی مولائی، کوئی ماتمی، کوئی مولوی، کوئی بھی اگر ایسی کوئی بات کرے تو آپ کی ذمہ داری اسے ٹوکیں کہ بھئی ماحول خراب نہیں کرو ہمارا۔ جب ہمارے فقہا نے ہمیں لائن دے دی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق مذہبی اصولوں کو لے کے چلنا ہے۔ ہم پیروی اہل بیت کی کرتے ہیں، مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں، بے احترامی کسی کی نہیں کرتے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے تو ہمیں نام بھی ٹھیک سے نہیں آتے، اس لیے کہ ہم ان پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی ہمارا تبرہ ہے۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے نا؟ تو اپنے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل پہ اتنا ٹائم لگا دیا، معاف کیجئے گا مجھے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس جس سے پیسہ نہیں نکلتا، کالر ادھرے میں حال برا ہے، کمالیہ کی فلاں مارکیٹ میں ان کی 10 دکانیں ہیں، جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیوں لگائے گا، وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے گا۔ تو کنجوسوں سے علی والوں کا کوئی تعلق نہیں۔ جی، سخی، سخاوت، دینے والے، ہمیشہ دینے والے بنے۔ میں بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، 50% اس وقت جوان مجلس میں، جو بزرگ ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں، تو میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ دینے والے بنو، کبھی ہمیشہ لینے والے نہ بنو۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی پریشانی بھی آ جائے تو کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہ رو۔ جن کے پاس مسلح ہو اور مولا عباس کا علم ہو، وہ کہیں اور جا کے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر مولا عباس کے پھریرے کو پکڑ کر دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ تو اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، مگر جب دیکھتے ہیں نا تم ادھر ادھر جا کے باتیں کر رہے ہو تو پھر جاؤ انہی سے لے لو۔ لہذا دینے کا جذبہ کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا بندہ بتاؤں، وہ ہے تنگ نظر، چھوٹی سوچ والا، گھٹے ہوئے دماغ والا، بیریئروں پہ بیریئریں کھڑی کرنے والا، رکاوٹوں پر رکاوٹیں، دیواروں پہ دیواریں کھڑی کرنے والا، وہ علی والا نہیں ہوتا۔ علی والے کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وسیع ذہن ہوتا ہے، کھلے دماغ کا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتا نہیں ہے۔ جی، یہاں تو مصیبت ایسی ہے کہ وہ بریلویوں کی مسجد، تو وہ دیوبندیوں کی مسجد، تو وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ اور آپ بھی بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ سادات کا امام بارگاہ، وہ چغتائیوں کا امام بارگاہ، اب مجھے نہیں پتہ یہاں کون کون بس رہا ہے، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں۔ جی، وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ، وہ شیخوں کا امام بارگاہ، امام حسین کا کون سا؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے۔ ہم نے اتنی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، اتنا آپس میں دوریوں کے رستے بنا لیے ہیں، سوائے الجھنوں کے کوئی چیز پل نہیں رہی ہم سے۔ یہ ماحول عام ماحول ہے جو ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے۔ تنگ نظر اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی تو چاہت ہی وسعت نظری کو لے کر آتی ہے۔
وسعت قلبی کو لے کر آتی ہے. جی ہمارے ہاں ہم نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو بڑا بنایا ہے. ہم نے تو زمینوں کی بنیاد، ناراض تو نہیں ہو رہے، ہم نے تو زمینوں کی بنیادوں پر اپنے لوگوں کو بڑا بنایا ہوا ہے. قابلیت تو دیکھی نہیں جا رہی. ایک فوجی افسر کہہ رہے تھے کہ میں صحراؤں میں اپنا لشکر لے کے ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے. 2 دن بعد ہمیں ایک گھر نظر آیا. ہم نے جب اس کا دروازہ بجایا تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا. میں نے کہا بیٹا کسی بڑے کو بھیجو. اس نے کہا آپ مجھ سے کہیے آپ کو کیا کہنا ہے. کہنا نہیں بیٹا کوئی گھر میں بڑا ہوگا اسے بلاؤ. پھر اس نے کہا آپ کہیے تو صحیح میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. کہنے لگا میں نے پھر تیسری دفعہ کہا بیٹا گھر میں جاؤ کسی بڑے کو بلا لو. تو اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا. کہنے لگا ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے. آپ جیسا بڑا تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. صلوات آپ پوری طرح نہیں پڑھتے. اس سے اونچی پڑھ سکتے ہیں تو عنایت فرمائیے. تنگ نظر اہل بیت کا چاہنے والا گھٹے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا، میرے بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، جوانوں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو. کیا معلوم کہ تمہیں منزل تک پہنچنے میں اسی کی وجہ سے دیر ہو جائے. کوئی بڑی بات ہو، کوئی اہمیت کی حامل بات ہو تو اس کے اوپر تو ٹائم لگائیں. چھوٹی باتوں میں ٹائم نہیں لگائیں. بڑا دل کریں اپنا، بڑی سوچ کریں. شیعہ بچوں کو ایک نصیحت کروں، سنیوں سے نفرت نہیں کرو. نہیں سنا؟ شیعہ بچوں سنیوں سے نفرت نہیں کرو. یہ ہماری جان ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو انہیں مانتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے، تو تم نے سمجھا دیا انہیں. ہم نے تو ابھی پہنچایا نہیں ہے پیغام، ابھی ان تک بات روشن نہیں ہوئی ہے. تو اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو یہ کہہ کے روکا جاتا رہا علم دیکھو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا. اسے تو یہ کہہ کے روکا جاتا رہا یہ بچوں کو ذبح کر کے نیاز پکاتے ہیں. اسے تو یہ کہہ کے روکا جاتا رہا کہ شام غریبہ میں لائٹیں بند کر کے کوئی حرام کام کرتے ہیں. یہ تو آ ہی نہیں رہا تھا. اسے تو ہم تک آنے نہیں دے رہے تھے. اس تک کربلا کہاں پہنچی ہے؟ اور وہ جو روک رہے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ اگر اس نے ایک دفعہ بھی جا کر حسین کی نیاز کھا لی تو اس کا مزاج بدل جائے گا. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، نیاز میرے اوپر اثر نہیں کرے گی. یہ غذا جو حلق سے اترتی ہے نا، اس کے اثر ہے. اور خبردار اگر کوئی نیاز نہ کھا رہا ہو پھر بھی اسے کھلاؤ. دو، نہیں کھائے واپس کرے پھر دو، واپس کر دے پھر دوبارہ رکھ دو اس کے سامنے. میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئی. عجیب بات ہے. نہیں مولانا آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کے لیے ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے. ہاں بھائی ہمیں بھی قرآن آتا ہے. وہ جانور جو پہاڑ سے گر کر مر جائے، وہ جانور جسے دوسرا جانور سینگ مارے، وہ جانور جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، اور وہ جانور جس پہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. مگر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کمالیہ، کوئی آج تو شہر شیعہ نہیں ہوا ہے. مدتوں سے صدیوں سے یہاں پر امام حسین کا ذکر اور نیاز ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے. توجہ چاہوں گا، ہم جب بھی نیاز کا جانور ذبح کرتے ہیں نا، اس کو حسین مولا کے کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے. ہم یا حسین کہہ کے ذبح نہیں کرتے، اسے کعبے کی طرف لٹاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، حسین کے نام پہ کھاتے ہیں. ہم عقیقے کا کھانا کھا لیتے ہیں، جبکہ اس کے تو کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے فلاں بچے کا عقیقہ. ہم ولیمے کا کھانا کھا لیتے ہیں، اس میں تو نام بھی لکھا ہوتا ہے کس کا ولیمہ، مگر جب کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے امام حسین کے نیاز. وہ عقیقہ کا کھانا روزانہ کھانے والوں، ولیمے کا کھانا ہر آئے دن کھانے والوں، نیاز اللہ کے لیے جانور ذبح ہوا ہے، حسین کے صدقے میں کھا رہے ہیں. مگر نہیں بتایا گیا.
مگر انہیں نہیں بتایا گیا، انہیں روکا گیا، خبردار نہیں جانا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور یقیناً جو روک رہے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ نہیں بچے ذبح کر کے نیاز پکاتے ہیں۔ بھائی کمالیہ میں روزانہ نیاز ہوتی ہے، روزانہ پھر ایک FIR تو بچے کے گم ہونے کی کٹنی چاہیے تھی۔ یہ بچہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو ذبح کر کے کھا گئے۔ خامخواہ کی باتیں نہیں پہنچا، ہم نہیں پہنچا پائے کربلا، ہم نہیں پہنچا پائے مولا علی کی ولایت، ہم نہیں سمجھا پائے اہل بیت کی عظمت، اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے نبھا رہا ہوں۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام کے آنے سے پہلے حقائق روشن ہوں گے جو روشن ہونا شروع ہو گئے، سب کھل کے سامنے آ گئے۔ بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب شیعہ شیعہ جھگڑا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تشیع کی ایک جلالت پوری دنیا پر ظاہر ہے۔ اب سنی شیعہ جھگڑے کی سازشیں ہوں گی، لہٰذا سنی شیعہ ہوشیار رہیں اور شیعہ شیعہ ہوشیار رہیں۔ جہاں کہیں لڑائی کی بات آئے، جہاں کہیں لڑنے کی باتیں آئیں، سمجھ لیں وہ شیطان کی آواز ہے۔ جہاں لڑوانے کی باتیں ہو رہی ہوں نا، وہاں اس کو وہیں اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم لڑیں گے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کبھی مجھے اپنی انا مٹانی بھی پڑ جائے تو مٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہدف کو دیکھوں، مقصد کو دیکھوں، بالا تر اہداف کو اپنے مد نظر رکھ کر آگے بڑھوں گا تو مستقبل ویسے ہی سب کو اس دروازے پہ آنا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کنٹھے گلابے ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ واللہ مجھے بہت پیار ہے اسے، اس لیے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے۔ سب کو آنا ہے اس دروازے پہ، بالآخر سب کو مولا علی کے دروازے پہ آنا ہے۔ سب ہی اہل بیت کے چاہنے والے بنیں گے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ کم سے کم دلیل یہ لے لیجئے کہ یہ دنیا اپنے کمال پر پہنچے گی امام مہدی کے نام پر، اور سب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سب اہل بیت کے دروازے پر آئیں گے، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے، آنا یہی ہے۔ تو جو پہلے سے آ گئے ان کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ نئے آنے والوں کے لیے اہتمام کریں۔ عظمتوں ہی عظمتوں کا عنوان ہے یہ گھرانا، اور جہاں فضیلتیں زیادہ ہوں وہاں مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ تو کتنا مشہور مصرع ہے کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ عظمتوں والوں کو کربلا میں پیاسا مار دیا، کرامتوں والوں کو کربلا میں گھیر کر دشمن نے پہلے اصحاب کو مارا اور پھر آوان کو مارا اور پھر علی اکبر کو مارا، مگر ان تمام جنازوں پر حسین مولا کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے۔ رونے والوں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، جو جنہیں روکا گیا ہے وہ سن تو لیں نا۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے ہیں۔ نام بتا دو کس کس لاشیں پہ روئے ہیں۔ ایک لاشا جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا۔ لاشا لے تو آئے امام حسین، مگر ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو تعجب سے بی بی زینب کو آواز دے کر کہا، بہن بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی نے آواز دے کر کہا، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں جب وہاں گئی نا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب نے فرمایا، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔
تو بی وہاں آئی جہاں قاسم کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھتی رہی۔ سامنے امام حسین کھڑے تھے، آواز دے کر کہا مولا اپنا سر بلند کیجئے، اللہ نے آپ کو کیسا بھتیجا دیا ہے، مولا میری بس ایک ہی خواہش ہے وہ پوری کر دیں۔ امام نے کہا بھابی کہیے کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیں۔ امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے، کیا کریں گی آپ اس کرتے کا؟ مگر ماں مانگ رہی تھی نا۔ امام نے کچھ ہی دیر میں خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے۔ 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ گیا، کوفہ سے شام آیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور جناب ام فرما نے گٹھڑی سینے سے لگائی تھی، اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ آیا۔ عزاداروں جب مدینہ پہنچے نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بی ام فرما بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اور جب جنت البقیع میں لے جائی گئی تو کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گٹھڑی لیتی ہوئی قبر امام حسن کے قریب آئی، برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک یہ لاشا اور دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ ہے علی اکبر کا، اجرکم اللہ۔ اور تیسرے لاشے کا نام بتا دو، وہ ہے عباس کا۔ اور رونے والوں چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ علی اصغر کا لاشا کبھی آگے لے کے جاتے، کبھی الٹے پیر، اسی کیفیت میں آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا کبھی آگے کبھی الٹے پیر پیچھے، اس کیفیت ہٹا۔ بابا کی گود میں بھائی کو چین سے سوتا ہوا دیکھا تو آواز دیکھا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا؟ لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کے دروازے پر ماں آ گئی۔ جناب رباب آگے بڑھ رہی تھی، حسین پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اسی کیفیت میں آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے امام پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب حسین نے سن لیا نا رباب کیا کہہ رہی ہیں، اب آگا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دے دیا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور بوسے دے دے کر ایک ہی جملہ کہا یا بنیا مصر کا نہر، اے میرے لال کیا تو جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ عزادارو، عزادارو، جیسے عاشور کا دن مصیبت کا دن ہے نا، ایسے سفر کی پہلی تاریخ ہے، پہلی دوسری تیسری تاریخ ہے، یہ محرم ماہ سفر کی جو پہلی تاریخیں ہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے عاشور کا دن۔ اور وہ کیسے؟ اس لیے کہ عاشور کے دن حسین مارے گئے اور پہلی سفر کو زینب ماری گئی۔ شام کے بازار میں نبی زادی پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے، آوازیں بلند ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام میں ذاتی غرض سے، اپنے ذاتی غرض سے شام آیا، مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، میں سو رہا تھا کہ شادیاں بجنے کی آوازیں آئیں، رقص اور طرب کی آوازیں آئیں، شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں اور جشن منایا جا رہا تھا۔ کہتا ہے میں اپنے حجرے سے نکلا، میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا بھائی آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں عید تو کوئی نہیں ہے، کربلا میں باغی کو مارا ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں
اور اس جنگ کے جیتنے پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں باہر نکلا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے عجیب منظر تھا، کچھ کٹے ہوئے سر تھے جو نیزوں کی انیوں پر تھے، ان کے چہروں پہ جلال ایسا تھا کہ میں نگاہ بھر کے دیکھ نہیں پا رہا تھا، جسے غور سے دیکھتا تھا آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے اچانک توجہ ہوئی کہ کچھ بیویاں ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی۔ کہتا ہے میں ایک قدم اٹھا رہا تھا اس طرف جانے کو تو میرے پیر بھاری ہو گئے، میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ عام خواتین نہیں ہیں۔ کہتا ہے اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ میں ان بیویوں سے بھی کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے، آپ مردوں سے بھی کہوں گا کسی کو تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ ایک دادی پوتی کو لے کر آتی ہے، اور جب آپ ایسے روتے ہیں تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ دادی کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا یوں نہ مارا جائے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک اسیر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ کہتا ہے میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو میں نے جیسے ہی کہا نا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا، تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ عبداللہ کہتا ہے میں قدموں میں گر گیا، مولا آپ ہیں، حسین کہاں ہیں؟ کہا وہ جو نیزے کی علی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ بابا حسین، اور وہ سر علی اکبر کا، اور وہ سر قاسم کا۔ اور دیکھو ان بیویوں کے بارے میں مت پوچھنا، اس میں نبی اور علی کی بیٹیاں ہیں۔ اب عبداللہ کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا حکم کریں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ اللہ کسی کریم کو ایسا دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو چادریں خرید کر لے آ۔ وہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ امام نے فرمایا جاؤ ان بیویوں کو جا کے دے دو۔ کہتا ہے ابھی میں نے چادریں سیدانیوں کو دی تھی کہ کچھ دیر بعد نیزہ بردار ظالم آئے اور سروں سے چادریں اتری، واہ حجابہ واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ کہتا ہے میں پھر امام کی خدمت میں آیا، مولا کوئی حکم فرمائے۔ فرمایا یہ جو نیزوں پہ سر اٹھائیں نا انہیں دربار میں پیسہ ملے گا، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، انہیں کچھ پیسے دے کے کہو یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے میری ماں بہنوں سے دور ہو۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے جا کر بات کی، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ اسی اسنا میں بس آخری جملے، اسی اسنا میں سیدانیوں کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی، ساری بیویاں ایک دم روئی۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ ایسے کیوں روئی ہیں؟ تو توجہ ہوئی کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ کہتا ہے پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکالی، میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو امام سجاد کی آواز آئی عبداللہ ابن ربی رکو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، امام نے فرمایا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو، بابا کا پیغام پہنچانے دو، ہمیں نانا کا دین سمجھانے دو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس شہر پر اپنی برکتیں نازل فرما، بانیان، ذاکرین، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، شہر کے انتظامی امور دیکھنے والے اداروں کو ترقی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خاص مریضوں کے لیے، خاص بچوں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے دعاؤں کی التماس ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آجی آگے